صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، اگر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالے تو اسے ہر چیز، تمام چیزیں اسے کیا نظر آئیں گی کہ دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو کامیابی کی طرف گامزن ہیں، یا وہ چیز کہ جو الٹے رستے یعنی ناکامیابی کی طرف گامزن ہیں، انکلائنڈ ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی چیز کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلسل ترقی کرتا رہے۔ مثلاً ایک بیج ہے کہ جسے اگر بو دیا جائے تو وہ ابھر کر ایک پودے کی شکل لیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر وہ اپنے کمال کو تب پہنچتا ہے جب وہ انسانیت کے کام آتا ہے، جب وہ مثلاً پھول دے یا رنگ دے یا خوشبو دے یا پھل دے، کچھ نہیں تو اس کی خشک لکڑی انسان کے کام آتی ہے۔ ایک مثال تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور کامیاب چیز وہی ہوتی ہے کہ جو ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا اللہ نے اس کے لیے یہ گنجائش بھی رکھ دی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو بھی اس کے چاہنے والے، اس کے اعزاء، اس کے اقارب اس کے لیے نیک عمل انجام دے کر اس کے درجات بلند کرتے رہیں، اس کے درجات بلند کرتے رہیں۔ زندگی میں ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کہاں پر اپنی ترقی کی طرف گامزن ہیں، ہم کس طرف انکلائنڈ ہیں ٹوورڈز پروگریس۔ عزیزان گرامی، جب کوئی انسان اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے، خوشبو کا انتظام کرتا ہے، روشنی کا انتظام کرتا ہے، آنے والوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو ہمارا ذہن حدیث قصہ کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا تو ان کی محبت میں، ہم نے اس چاند و سورج کو روشنی بخشی تو ان کی محبت میں، ہم نے اس پانی میں یہ روانی دی ان کی محبت میں، اور پھر اس پانی پر کہ جس میں ہر شے ڈوب جاتی ہے اس پر ہم نے کشتیاں بہا دی ان کی محبت میں۔ یعنی ہم نے جو کچھ کیا وہ پنجتن پاک علیہم السلام کی محبت میں کیا۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ کائنات کو اور اس کے پہلے خود کو ترقی کی ایک دلیل دے کہ ہم بھی ترقی کی طرف گامزن ہیں، وی آر انکلائنڈ ٹوورڈز پروگریس، تو اپنے گھر میں عزا خانہ سجا لے۔ درود پڑھو۔ وعجل فرجہم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے آخری حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج میں نے اس کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ نیکی کرو اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اگر کسی ایسے چاہنے والے کی محبت حاصل کرنا ہو کہ جس کی محبت کو کبھی زوال نہیں آتا ہو، کیونکہ ہر محبت سوائے عشق خدا کے زوال پذیر ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے پنیکل سے گر جاتی ہے، ایوری تھنگ سفرز اے فال، سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو عزیزان گرامی، اگر وہ محبت کرے گا تو اس کی محبت اسی کی طرح لازوال ہے، اگر وہ محبت کرے گا تو اس کی محبت اسی کی طرح لم یزل ہے، اگر وہ محبت کرے گا
تو اس کی محبت اسی کی طرح مستحکم ہے. اگر وہ محبت کرے گا تو اس کی محبت اسی کی طرح لامحدود ہے. جیسے اس کی کوئی حد نہیں ویسے اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے. اور شرط کیا ہے؟ ایسے چاہنے والے کی محبت حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک مطالبہ اللہ کر رہا ہے، وَأَحْسَنُوا، نیکی کرو، نیکی کرو. لیکن نیکی کیا کہ جو ہم اور آپ نیکی جانتے ہیں. اگر حسنہ سمجھنا ہے، اگر حسنہ سمجھنا ہے تو پھر اسی کتاب سے پوچھیں کہ جو یہ حکم آپ کو دے رہی ہے کہ آپ نیکی کیجئے، جو یہ مطالبہ کر رہی ہے، اگر ہم اس کتاب کی طرف نظر ڈالیں تو وہ کہتی ہے کہ اسوائے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی طرف نظر کرو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ حسنہ کیا ہے. اسوۃ الحسنہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی سیرت رسول. نیکی ہے، نیکی ہے. یہ نہیں کہا کہ رسول کی نیکیوں کی طرف نظر کرو، نہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کے اچھے کاموں کو ایمیولیٹ کرو، نہیں. یہ کہا کہ رسول کی طرف نظر کرو، اس لیے کہ وہاں نیکی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. وہاں نیکی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. وہاں اچھائی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. وہاں دل کی وسعت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. سخاوت و علم و حلم اور انکساری اور صداقت اور شجاعت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا جو بھی تم رسول کو کرتے دیکھو اس کو اپنی لائف میں ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یقیناً اگر اس نے تم سے محبت کی تو تمہارا بگاڑ کوئی کچھ سکتا نہیں، تمہارا بگاڑ کوئی کچھ سکتا نہیں. تو عزیزان گرامی، مشکل یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، اور سب سے بڑا جو ڈیبلٹی یا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ لوگوں نے ان تمام باتوں کو یاد رکھا کہ آپ صبح کو اگر کلونجی کھا لیں تو مرض موت کے سوا اور کوئی بات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتی. آپ مسکرا کیوں نہیں مجھے نہیں پتا، یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے. دس از اے ویری بیوٹیفل ہیبٹ ٹو ہیو. لیکن اگر آپ صرف یہی کہیں کہ پیاز کھانے والا جنت میں جائے گا، اگر مسلمان صرف اسی بات پہ فوکس کرے کہ میں نے اگر سرما لگا لیا تو میں اسوائے رسول پر چل رہا ہوں، بے شک لگائیں سرما، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کو آپ کی جسمانی عافیت کے لیے for the sake of the well-being of your body رسالت مآب نے آپ کے حوالے کیا، وہ تو آپ نے بٹور کے سمیٹ کے سینے سے لگا لیا. لیکن جو آپ کی روحانی ترقی کے لیے فارمولا انہوں نے دیا اس کو آپ بھلا بیٹھے. جو آپ کی معنوی ترقی کے لیے for your psychological progress جو طلسمات انہوں نے آپ کو دیا آپ اس کو بھلا بیٹھے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ آج مسلمان پوری کائنات میں ذلیل، رسوا اور مغلوب ہے. It is dominated, the entire community is dominated everywhere. ظالم آج حاوی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسوائے رسول کو مس ریپریزنٹ کیا، نیکی کو مس ریپریزنٹ کیا. یہ کہہ دیا کہ قبضے تک داڑھی رکھنا اسوائے رسول ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا اسوائے رسول نہیں ہے. یہ کہہ دیا کہ جو نظر آئے مسلمان اسے مسلمان سمجھو. یہ کہہ دیا کہ 5 وقت نماز پڑھو، مسجدیں قائم کرو اور جیسے ہو قائم کرتے جاؤ. آباد رکھو نہ رکھو یہ نہیں کہا. مسجد کو کس طرح رکھنا چاہیے یہ نہیں کہا. کیا کسی نے آپ کو کبھی بتایا، کیا کسی نے آپ کو کبھی بتایا کہ رسول کی زندگی میں ایک مسجد ایسی قائم کی گئی کہ جس کو قرآن کمین گاہ کہتا ہے؟ قرآن مجید جس کو کمین گاہ کہتا ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر بیٹھ کر شر پیدا کیا جائے.
اور رسول سے اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے تم سے منہ پھیر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو مسجد انہوں نے تمہارے خلاف بنائی ہے، مسجد جو رسول کے خلاف بنائی ہے، مسجد جو رسول کے خلاف بنائی ہے وہ کمین گاہ ہے. یہ الفاظ ہیں، وہ کمین گاہ ہے. that's a place for evil. اب انسان ذرا بیٹھ کر سوچے کہ جو اسوہ رسول یا اسوہ حسنہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اسپرچول ایک میراث ہے یا پولیٹیکل میراث ہے؟ کیا وہ واقعی روحانی میراث ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، یا سیاسی میراث ہے کہ جسے کلنک کی طرح ماتھے پر مڑ دیا گیا اسلام کے، جسے کلنک کی طرح، ایک دھبے کی طرح جسے اسلام کے دامن پر لگا دیا گیا؟ اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا، کیا کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، جب تاکید کرنا چاہتا ہے، جب کوئی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے قل، ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا اتباع کریں. if they love Allah they should obey you. اگر وہ فرما بردار نہیں ہوئے آپ کے تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. ایک درود پڑھ دیں مل کر. رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی، شاید یہ بریکس آپ کو تھوڑا سا ان ویلکم لگیں، لیکن ایسے کوئی خدشے کی بات الحمدللہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ میڈیسنز کا اثر ہے، تھوڑی سی تکلیف حلق میں آج کل مسلسل ہے پچھلے 10 دنوں سے. ضرور، بہت شکریہ. تو عزیزان گرامی، محبت کا ذکر ہے، نیکی کا ذکر ہے، اور چونکہ نیکی کا ذکر ہے ایک بات یہ بھی کہتے چلیں ہم کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے معصوم نے یہ نقل کیا کہ جب روز محشر سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو ان کی نیکیوں کا اجر دیا جا رہا ہوگا، تو یہ جو سلسلہ ہے جزا کا اور ریوارڈز کا، اس کی ابتدا ان لوگوں سے ہوگی کہ جنہوں نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا. کسی پیاسے کو دنیا میں جس نے پانی پلایا، اس سے ابتدا ہوگی. دیٹ ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. کتنا آسان ہے دین پروردگار کہہ رہا ہے کہ نیکی کرو میں تم سے محبت کروں گا. اسوہ رسول کو دیکھو، میں تم سے محبت کروں گا. اس کے راستے پر چل پڑو، میں تم سے محبت کروں گا. اس کا اتباع کرو، تب میں مانوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. ریسیپروکیشن کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ اس چیز کو اسی طرح واپس کرنے کی کیا شرط لگائی اللہ نے کہ تم رسول کا اتباع کرو، تم اس کی بات مان لو. اگر کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اگر کہہ دے کہ یہاں رک جاؤ تو رک جاؤ. نہ ان سے آگے چلو، نہ ان سے پیچھے رہ جاؤ. نہ اس کو مانو کہ جس کو وہ نہیں پسند کرتے، نہ ان کو نہ مانو کہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا کہ تمام نیکی کا مرکز کائنات میں رسالت مآب، اور تمام محبتوں کا مرکز بھی رسالت مآب ہے نا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ انہیں کیا کہتا ہے؟ اپنا حبیب کہتا ہے، اپنا پسندیدہ بیلوڈ کیا کہتا ہے؟ اپنا حبیب کہتا ہے. کہتا ہے کہ اگر ہمیں تم سے محبت نہیں ہوتی تو ہم کچھ خلق ہی نہ کرتے. ہم نے جو کیا تمہاری محبت میں خلق کیا، تمہاری محبت میں خلق کیا. یعنی تمام تر نیکیوں کا مرکز رسالت مآب، اور تمام تر محبتوں کا مرکز رسالت مآب. تو اب اگر ان دونوں چیزوں کو ملا کر قرآن مجید نے کہیں کچھ کہا تو اسے ملت مسلمہ کیوں بھول جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے رسول
ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ آپ کی محنتوں کا کوئی اجر دینا چاہتے ہیں تو آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، آپ کے جو قریب ہیں ان سے محبت کریں، جو آپ کی گود میں پل رہے ہیں ان سے محبت کریں، جن کو آپ ادھر ادھر اپنے ساتھ ہر جگہ رکھتے ہیں ان سے محبت کریں، جن کے بازوؤں کو آپ چومتے ہیں ان سے محبت کریں، جنہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں ان سے محبت کریں، جن سے کہیں کہ یہ میرا حصہ ہے ان سے محبت کریں، جن کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہیں کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، ان سے محبت کریں۔ درود پڑھیں نا مل کر، فرجم، یعنی سمجھ میں آیا کہ اللہ سے جو حاصل کرنا ہے انسان کو، میں نے شروع کی تھی بات اس چیز سے کہ ترقی کی طرف گامزن، ترقی کی طرف گامزن پوری ملت مسلمہ کم از کم 17 مرتبہ یہ ضرور کہتی ہے دن بھر میں کہ پروردگار ان لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار کرنا سورہ الحمد میں، کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کے ساتھ نہیں کہ جو ذالین ہیں اور جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو تلاش کرنا ہے کہ جن پر پروردگار نے اپنی محبتیں لٹائی ہیں، اپنی محبتیں لٹائی ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کرنے کی جو کرنسی ہے، وہ جو سکے وہاں چلتے ہیں وہ محبت کے سکے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی نفرت بڑی اچھی چیز ہے، محبت بڑی بری چیز ہے کوئی ایسا کہنے والا؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی مذہب ہو دکھا دیجئے، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، نیا پرانا، سروائیونگ ہو، ایکسٹنکٹ ہو، ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، صرف اتنا دکھائیے کہ کوئی مذہب ہو جو یہ کہتا ہو کہ محبت بری چیز ہے، نفرت کرو۔ نہیں، ہر کوئی کہتا ہے نفرت بری چیز ہے، محبت کرو، محبت کرو۔ اور جس طرح سے اسلام نے محبت کو جز بنا دیا مذہب کا، ایسے کسی دین میں نہیں ہے، ایسے کسی دین میں نہیں ہے۔ جیسے محبت کو شرط بنا دیا اللہ نے، کیسے؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ ان ماں باپ سے محبت کرو کہ جو تمہارے اس دنیا کے رب ہیں، جو تمہارے اس دنیا کے پالنے والے ہیں۔ اگر تم نے ان سے محبت نہیں کی تو تم رب العالمین سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکو گے۔ تم تھوڑی اور ترقی کرو، محبت کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ تمہارا نکاح ہو، شریک حیات تمہاری زندگی میں شامل ہو، اس سے محبت کرو، ہم تمہارا دین کامل کر دیں گے۔ تم نے اولاد کو اس دنیا میں لایا تو ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے۔ محبت ہے۔ تم نے اپنے پڑوسی سے محبت کی، ہم نے سب کچھ تمہارا معاف کر دیا۔ تم نے ایک مسجد بنوا دی اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بندوں سے محبت تم نے کی، تم نے ایک واٹر ڈسپنسر کہیں رکھ دیا، کچھ نہیں تو راہ چلتے کسی انسان پر دھوپ میں یہ سایہ کر دیا۔ کسی ایک سواری میں، پبلک کنوینس میں ٹریول کر رہے ہیں، جگہ ہے 2 لوگوں کے بیٹھنے کی، آپ نے خود کو ذرا سا سمیٹ لیا تاکہ آپ کے بغل میں جو انجان انسان بیٹھا ہے اس کو تھوڑا سا آرام ہو جائے۔ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نزدیک جو کرنسی چلتی ہے، جو کرنسی چلتی ہے وہ محبت ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے کی اتنی جزا دے گا، وہ رسول کے رشتہ داروں سے محبت کرنے کی کتنی جزا دے گا؟ کہ وہ صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد بعجل فرجم۔ تو کنیزان سیدہ، ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ کے نزدیک جو چیز بہت اہم ہے، جس کو ہم اکثراً غیر اہم سمجھتے ہیں، وہ ہے محبت۔ آپ کا یہاں جمع ہونا محبت ہے، آپ کا آنسو بہانا محبت ہے، آپ کی خوشی کے تمام اثرات کو اپنے جسم سے دور کر دینا
محبت ہے، یہ سیاہ لباس پہننا محبت ہے، یہ انتظار کرنا یہ محبت ہے، وقت پر پہنچ جانا یہ محبت ہے، انتظام میں یہ کہنا کہ ہم نے مولا کے لیے کیا جو کیا یہ محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اجر رسالت ادا کرنا چاہے وہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھا کر اس بات کی دلیل دے کہ پروردگارہ ہم تجھ سے محبت والی تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے محبت کریں گے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، تاکہ تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے محبت کر لے۔ بھائی ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہم سے محبت کر، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہمیں محبت دے، لیکن چونکہ تو پالنے والا رب ہے اور تیری ربوبیت کی یہ ادا ہے کہ اگر بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو تو 70,000 قدم اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ایک نیکی آج ہم انجام دے رہے ہیں تو اس کا اجر ہمیں 70,000 گنا دیں انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ لیں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو عزیزان گرامی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ محبت کرنا ہے، کن سے کرنا ہے؟ قربا سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ اور گو اباؤٹ اٹ۔ عزیزان گرامی، اپنی گود میں اپنے نواسے کو بٹھا کر رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی احب حسینہ فَأَحَبَّ مَنْ أَحِبَّ حسینہ۔ پروردگار، یہ جو میرا حسین ہے نا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب تک ہم یہ سن رہے تھے کہ اللہ کا حبیب ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا ہے، جن سے اتباع اگر ہم نے ظاہر کی تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، لیکن یہاں پر پیرامیٹرز بدل گئے ہیں، اب معیارات بدل گئے ہیں، اس لیے کہ اب تک ہم یہ جانتے تھے کہ محبتوں کا مرکز محمد ہے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کا جو حبیب ہے اس کا محبوب کوئی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور شرائط لگا رہے ہیں جب ہماری اور آپ کی دعا حسین کا نام لے کر قبول ہوتی ہے، پنجتن پاک اہل بیت کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو پھر تو یہ سرور کائنات کی دعا ہے جو مسجد میں فرما رہے ہیں رسالت مآب، آپ اسے مصلی پر بھی فرما سکتے تھے۔ آپ رات کی تاریکی میں جب اپنے پروردگار سے اس معیار پر راز و نیاز کرتے ہیں جہاں صرف وہ اور آپ ہیں، تو آپ اس وقت بھی یہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ اصلاح ہے اس امت کے لیے کہ جس کے بارے میں یہ بشارت جبریل وحی میں لے کر آئے کہ یہی امت ہوگی جو آپ کے لال کو 3 دن کا پیاسا تنہائی میں ذبح کر دے گی۔ عزیزان گرامی، کیا کہا رسالت مآب نے کہ پروردگارہ یہ جو میرا حسین ہے نا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، پھر ایک شرط دی کہ تو اس سے محبت کر کہ جو اس سے محبت کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، جب رسول کچھ کہہ دینا تو پھر اس کا برعکس معاملہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کی الٹی بات یہ کہ پروردگار تو اس پہ اپنا غضب نازل کر جو اس پہ ظلم کرے، جو اس سے محبت نہ کرے، پروردگار تو اس سے محبت نہ کر۔ عزیزان گرامی، آپ کی تو آنکھیں چھلک اٹھی ہیں نا، یہی تو عقیدت، یہی محبت، یہی مودت کی عین دلیل ہے، کہ وہ اتنا پاک مولا ہے جس کے جسم پر 1900 زخم ہیں، جس کی ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ایک ہاتھ رکھ کر آئی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک خشک رومال ہے، کہ وہ ہر کسی کی آنکھوں کو اس وقت دیکھ رہی ہے کہ میرے لال پر کون گریہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو پاک آنسو ہیں نا آپ کے، بس یہی اس کے لال کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ ہمارا مولا اتنا عظیم ہے کہ اسے آنسوؤں کے سوا ہم کچھ نظر ہی نہیں کر سکتے، ہم کیا دیں اس پیاسے کو؟ ہم ہر جگہ شربت کا انتظام کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے گھر پر مجلس حسین کے لیے آتا ہے تو ہم اس کے لیے شربت کا انتظام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مد نظر اس پیاسے آقا کی وصیت رہتی ہے، شیعت ماء شربتم ماہ عصب فاسکرونی،
औसमे तुम बेगरीबन लो शहीदन फंदबूनी, कि ए मेरे शियों जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना, जब भी किसी गरीब या किसी शहीद का जिक्र करना तो मुझ पर बुलंद आवाज़ से गिरिया करना। यही तो मांगा ना मेरे मौला ने, यही मांगा, इतनी बड़ी मीरास जन्नत की, इस्लाह की, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की आपके हवाले करके मेरे मौला ने क्या शर्त लगाई कि जब पानी पीना मुझे याद करना, जब मेरी गुर्बत का जिक्र हो बुलंद आवाज़ से मुझ पर रोना। जज़ाकुम रब्बुकुम। बानी मजलिस की ये ख्वाहिश है कि आज मैं रुखसत इमाम हुसैन, जीज़ान ग्रामी, ये सुनकर ही कलेजा फट जाता है कि इमाम रुखसत हो रहे हैं। एक रुखसती मेरे मौला की मदीने से भी है कि जब मेरा मौला अपने रसूल के रोज़े पर गया और इस कदर गिरिया फरमाया कि गश आ गया। मेरे मौला ने उस गश की हालत में ख्वाब में क्या देखा कि रिसालत माब कमर तक अपने मरकत से बाहर हैं, और मेरे मौला ने उठकर एक मर्तबा सर उस सीने पर रखा। शब्बीर ने सर नाना के सीने से लगाया, रोकर कहा, जिस दिन से उठा आपका साया, नाना की कसम चैन कभी हमने ना पाया, अब ले चलो साथ अपने के उम्मत ने सताया, जाने न दो सफ़र में रहने दो वतन में, हम तुम रहे एक कब्र में और एक कफन में। वो बोले कि क्या वादा वफ़ा कर चुके शब्बीर, सर को मेरी उम्मत पे फ़िदा कर चुके शब्बीर, क्या लाशाए अकबर पे बुका कर चुके शब्बीर, खंजर के तले शुक्र खुदा कर चुके शब्बीर, क्यों ऊँट से लाशे पर तेरे गिर चुकी ज़ैनब, सर खोले हुए कूफे में क्या फिर चुकी ज़ैनब। हाँ जीज़ाने ग्रामी, ये मकसद बताते हैं ये अशार कि मेरे मौला क्यों निकले थे, इसलिए कि इस्लाम को बचाना था, एक वादा वफ़ा करना था, एक वादा तिफली था। और मेरा मौला एक मरतबा हलमिन की सदा जब देकर वापस आया, एक मरतबा आकर कहता है, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए रुक़ैया, मेरा आखिरी सलाम हो तुम पर। ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए सैदानियों, मेरा आखिरी सलाम हो तुम पर। ए अम्मा की कनीज़ फ़िज़ा, मेरा आखिरी सलाम हो तुम पर। ज़रा तसव्वुर करें, एक पल को रुक कर सोचें कि कम अज़ कम जो तादाद बताई जाती है फ़ौज यज़ीद की वो 30,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाख से भी ज़्यादा। अब आप ये सोचें कि चारों तरफ फ़ौज है और सिपाही अपना सारा फ़ौजी साजो सामान लेकर उस दश्त में फैले हुए हैं, और ये सैदानियाँ हैं कि जिनकी गोदें आहिस्ता आहिस्ता खाली होती रही हैं, जिनके वारिसीन एक एक करके मरते रहे हैं, हर कोई शहीद होता रहा है, हर लाशा मेरा मौला लाता था, और एक मर्तबा मेरा मौला सबकी ढारस बंधाता था। अभी हुसैन ज़िंदा है। जब अली असगर ने ख़ुद को झूले से गिराया ना और गिरिया का शोर बुलंद हुआ था, तो भी मेरे मौला ने यही कहा था, रोने का सबब क्या है, अभी हुसैन ज़िंदा है। ये सैदानियाँ सुबह से सुनती आ रही थी, अभी हुसैन ज़िंदा है। लेकिन तसव्वुर करें कि जब हुसैन ने आकर कहा होगा कि मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, तो इन सैदानियों के दिल पर कैसी बर्क़ गिरी होगी, गम की कैसी बिजली गिरी होगी, किस कदर नाउम्मीदी इस वक्त उन्हें महसूस हो रही होगी। हाँ जीज़ान ग्रामी, रिवायत के जुमले हैं, रोक कर आपको एक बात मैं कहना चाहती हूँ। आपने सुना होगा बारहा, लेकिन रुखसती इमाम हुसैन तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इंसान ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के दिल के हाल को ना समझे। जब जनाब ज़ैनब का अक़्द होने वाला था ना और ख्वाज़गारी के लिए जनाब अब्दुल्ला आए थे, तो मेरे मौलाए कायनात ने कहा था कि अब्दुल्ला, मुझे आपकी ये बात मंजूर है, ये ख़ासगारी मुझे मंजूर है, लेकिन आप जानते हैं अब्दुल्ला कि कायनात में बाप और बेटे बहुत हैं,
لیکن یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں۔ کائنات میں باپ اور بیٹیاں بہت ہیں لیکن محمد اور فاطمہ جیسے نہیں ہیں۔ کائنات میں بھائی اور بہن بہت ہیں لیکن حسین اور زینب جیسے نہیں ہیں۔ بس ایک شرط میں لگاتا ہوں عبداللہ کہ جس وقت میرا لال سفر کے لیے نکلے آپ زینب کو روکیں گے نہیں۔ جب میری بیوی کا عقد ہو گیا، یہ روایت ہے کہ 3 دنوں تک دلہن کے گھر کوئی نہیں جاتا تھا اور 3 دن کے بعد اس کے حال پرسی کے لیے لوگ پہنچتے تھے۔ عزیزان گرامی، ماں تو نہیں ہے نا، جناب فضہ پہنچی۔ میرے مولا نے جناب فضہ کو بھیجا۔ آپ سنیں گے جیسے ہی جناب فضہ کو دیکھا ایک مرتبہ بی بی نے زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب فضہ نے، میرا دل کہتا ہے سینے سے زینب کو لگایا ہوگا نا، کہا ہوگا میری بچی ماں کو اس وقت یاد کیا ہے تو نے؟ مائکے سے کوئی آیا مجھے دیکھا تیرا دل تڑپ گیا؟ نہیں، بی بی نے خود کہا فضہ جانتی ہو 3 دن ہو گئے ہیں میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ یہ کیسا گھر ہے، مجھے حسین کی زیارت نہیں ہوتی۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب میرے مولا نے آ کر کہا ہوگا زینب میرا آخری سلام قبول کرو، میری بیوی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک ایک کر کے میرا مولا سونپتا جاتا ہے زینب کو ذمہ داریاں، آخر میں کہتا ہے سجاد سے ہوشیار امامت تمہارے حوالے، اے زینب میرا کنبہ تمہارے حوالے، میرا لٹا گھر تمہارے حوالے۔ زینب میری بچی میرے بعد بہت زیادہ ستائی جائے گی، زینب جتنا ہو سکے اس کی دل جوئی کرنا، اس کی دل جوئی کرنا۔ زینب حسین کا گھر تمہارے حوالے، سیدانیاں تمہارے حوالے، میرا مقصد تمہارے حوالے زینب۔ عزیزان گرامی سنیں گے روایت کے کیا جملے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی آگے آئیں اور بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، اماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے، آپ کے گلے کے بوسے لینے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے گلوبند کو جو ہٹایا، زینب نے آگے بڑھ کر ارے گلے کے بوسے لیے کیونکہ فاطمہ کی وصیت تھی۔ میرے مولا نے کہا زینب ذرا اپنی کلائیوں سے ردا کو الٹ دینا، اس لیے کہ مجھے بابا کی وصیت ہے کہ جب تم آخری مرتبہ اپنی بہن سے جدا ہونا ہے میرے لال، ان کلائیوں کا بوسہ لے لینا میری طرف سے۔ ذرا تصور کریں، یہ غم کی میراث ہے، غم کی میراث۔ جناب فضہ نے یہی کہا تھا نا رسول اللہ سے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ تم کیا چاہتی ہو اجرت بتاؤ، اتنی خدمت کی، کہا کہ میں نے جب سے زینب نے بولنا سیکھا ہے، دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، حسین اور زینب جب کھیلا بھی کرتے ہیں، ایک ہی لفظ بار بار کان میں آتا ہے، کربلا کربلا کربلا۔ مولا مجھے بتائیں کربلا کیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ تیاری تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا جاتے ہو تو جاؤ خدا حافظ، لیکن یہ جو بہنیں ہیں 6 یا 7 بہنیں میرے مولا کی موجود ہیں، جناب زینب و ام کلثوم جو ہیں وہ مولا کی سگی بہنیں ہیں اور دیگر بہنیں ہیں جو اور ماؤں سے ہیں۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں کہ ہم بہنیں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، بھیا تم اس کے بیچ میں سے گزر جانا۔ ہم ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، تم اس کے بیچ میں سے گزر جانا۔ ارے ایک مرتبہ جیسے ہی میرا مولا چاہتا ہے ایک قدم آگے بڑھائے، کوئی بی دامن سے لپٹ کر کہتی ہے یا مولا یا آخی اب ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ارے کوئی قدموں سے لپٹ جاتی ہے، کوئی سینے سے لگ کر گریہ کرتی ہے، میں نہیں جانتی کس طرح، لیکن جب زینب میرے مولا کے کلیجے سے لگی نا، ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ امام نے اپنے علم سے زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا کہ قرار آ جائے زینب کے دل کو۔ زینب جدا ہوئی کہتی ہے اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، لیکن اب جو خیمے سے بھائی بہن نکلے تو ترتیب بدل گئی۔ ارے میرا مولا ایک مرتبہ چلا جا کر، اب یہ دوسری رخصت ہے کس سے؟ اپنے بیمار لال سے۔
اپنے بیمار لال سے کہ جو غش میں پڑا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اتنا کافی ہے انسان کو رلانے کے لیے کہ جس کے پاس اس وقت میرا مولا جا رہا ہے اس کا لقب غیرت اللہ ہے، یعنی اللہ کی غیرت۔ جب اللہ کی غیرت نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا کہ میرا ضعیف باپ ہے، زخموں سے چور ہے، ایک مرتبہ ہر ایک کے بارے میں سوال پوچھا، اور پوچھتے ہیں کہ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرے مولا نے کیا جواب دیا کہ مردوں میں میرے لال سید سجاد تمہارے اور میرے سوا کوئی زندہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے ایک نیزہ لا کر دیجئے، ایک عصا لا کر دیجئے۔ کہا کیوں میرے لال، کس لیے؟ کہا میں عصا پر تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کا دفاع کروں گا۔ ایک مرتبہ شانے پر ہاتھ رکھا میرے مولا نے، کہا کہ تیرا جہاد سوا ہے میرے جہاد سے سید سجاد، ہم تو ابھی شہید ہونے کو جا رہے ہیں میرے لال، لیکن تو اپنی غیرت کا امتحان دے گا، تو اپنی غیرت کا امتحان دے گا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بس اسباب رحمت کو اب میں سمیٹنا شروع کروں کہ میرا مولا رموز امامت ان کے حوالے کر کے جب باہر نکلا، ایک مرتبہ جب چاہا نا کہ میرا مولا اپنے رہوار کو آگے بڑھا دے، کیا دیکھتا ہے کہ رہوار آگے نہیں بڑھنا چاہتا، رہوار آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ یہ سکینہ کی ذہانت کہیے، سکینہ کے دل کی تڑپ کہیے کہ جانتی ہے کہ اگر میرا بابا رن کو جائے گا تو اسی ذوالجناح پر بیٹھ کر جائے گا، لہٰذا میں نے ذوالجناح کے سمو سے لپٹ کر اسے روک لوں۔ عجب جملہ ہے، عجب جملہ۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی ہے کہ جو سمو کے پاس بیٹھی ہے، میرا مولا اتر کر کہتا ہے کہ سیدانیوں کو زیب نہیں دیتا سکینہ، سیدانیوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد یہ کہا کہ اے سکینہ میرے گھوڑے کے سمو سے اس طرح نہ لپٹو۔ ارے بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو بابا؟ عزیزان گرامی، میں نہیں جانتی میرے مولا نے کس طرح سے اپنی اس بچی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، لیکن اس بچی کی ایک آخری فرمائش ہے، ایک سوال ہے اور ایک فرمائش ہے۔ سوال یہ ہے کہ بابا ایسا لباس کیوں پہنا ہے کہ جو تار ایسا لباس تو ہم نے تمہیں پہنے کبھی نہیں دیکھا، ایسا لباس کیوں پہنا ہے بابا؟ کیا ہم غریب ہو گئے؟ اور دوسری خواہش میری بیوی نے یہ ظاہر کی کہ بابا اب جو جاتے ہو ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا، ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ میں نہیں جانتی حسین کس دل سے اس گرم ریت پر لیٹے، اپنے سینے پر اپنی بچی کو لٹایا۔ بچی کی جو آنکھ لگی ہوگی نا، میرا دل کہتا ہے حسین نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، ایک مرتبہ محبت سے رخساروں پر ہاتھ پھیرا ہوگا، ایک مرتبہ یاد سے کانوں کے گوشواروں کو ٹٹولا ہوگا، اس لیے کہ میرا مولا جانتا ہے کہ اس عصر کے بعد کیا قیامت ٹوٹے گی سکینہ پر۔ خاموشی سے میرا مولا ہے، حسین کی تنہائی ہے، تنہائی۔ ایک مرتبہ سکینہ اٹھ کر کہتی ہیں جاؤ بابا خدا حافظ، جاؤ بابا خدا حافظ۔ کہتے ہیں جانے پہ در، ابھی تو ضد کرتی تھی کہ میرے سینے پر سونا چاہتی ہو، اب کہتی ہو جاؤ بابا خدا حافظ۔ کہا بابا میری جو آنکھ لگی، میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، عجب حال میں تھی، سر پر ردا نہیں تھی، بالوں میں خاک۔ ارے کہتی ہیں سکینہ میرے لال کو میرے پاس آ جانے دے، اے سکینہ میرے لال نے صبح سے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، میرا لال بہت پیاسا ہے، میرا لال زخموں سے چور ہے۔ سکینہ ایک نشیب میں نے اپنی آغوش بچھائی ہے، میں نے اپنا دامن بچھایا ہے سکینہ،
دینا, میرے لال کو میرے پاس آ جانے دے. جزاکم ربکم. بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام. بس چند جملے کہ ایک مرتبہ میرا مولا چلا, میں نہیں جانتی ہوں کس طرح میرے مولا نے اپنی بچی کو خود سے جدا کیا, لیکن میرا مولا چلا, اور جب آگے بڑھا میرا مولا تو ایک مرتبہ وہ جنگ کی ہے, وہ جنگ کی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ خدا لڑنے کو آ گیا. لڑتے لڑتے نا, لڑتے لڑتے جب میرا مولا فرات کے کنارے پہنچا, فرات کے کنارے پہنچا, ایک مرتبہ بھائی کو پکار کر میرا مولا کہتا ہے کہ یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سفارائی نہ دیکھی, افسوس تم نے میری یہ تنہائی نہ دیکھی. اٹھ کر دیکھو میرے شیر کیا اہتمام ہے حسین کے قتل کا. اے عباس اٹھ کر دیکھو میرے بھائی, بھائی کتنا تنہا ہے. ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے میرے مولا نے پکارا, میرے شیرو کہاں ہو تم, دیکھو دیکھو کہ امام کتنا تنہا ہے. ارے روایت کے جملے ہیں, لاشیں تڑپنے لگے, گویا کہ مولا اگر پھر زندگی مل جائے تو پھر ہم آپ کی جانثاری میں اپنے سروں کو کٹوا دیں. جزاکم ربکم. میرا مولا جب فرات سے پلٹا نا, ایک مرتبہ ذوالفقار کو اس تیز دھوپ میں میرے مولا نے چمکایا, ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کیا ذوالفقار کا, اور اپنی رکابوں پر بلند ہو کر میرا مولا اعلان کرتا ہے, عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے. میرے بھائی عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے. جب میرا مولا تیزی سے شیر کی طرح آگے بڑھتا تھا, ارے جیسے جیسے سرکٹ کٹ کر گرتے تھے نا اور فوجیں چھٹک جاتی تھی دور دور, میرا مولا کہتا تھا کہ تم مجھ سے لڑنے آئے ہو, تم نے میرے کڑیل جواں کا سینہ چاک کیا ہے, تم نے میرے اس لال کو نہر کر دیا جس نے ابھی چلنا بولنا نہیں سیکھا تھا, تم نے میرے گود کے بالوں کو خاک میں ملایا ہے. عزیزان گرامی, ذوالفقار چلتی رہی اور جنگ بالکل اسی طرح عروج پر تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ واپس آ جا اپنے رب کی طرف. حسین نے ایک مرتبہ ارے ذوالفقار کا خون اپنی آستین پر صاف کیا, اور اس کے بعد میرا مولا اپنا ہاتھ روک کر جو ایک مرتبہ رکا, وہ فوجیں کے جو دور تھی خوف سے آپ سمٹ کر آنے لگی. حلقہ تنگ ہوتا رہا, پہلے وار تیر سے ہوئے, تھوڑا اور نزدیک آئے, پھر نیزہ چبھونا شروع کیا, پھر اور نزدیک آئے, پتھروں کی برسات ہونے لگی. ارے جب اور نزدیک آ گئے ملعون تو تلوار و تبر سے وار کیا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی جلتی ریت کو اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈال کے میرے مولا کو اذیت دی ہے. اگر دل مضطرب ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا, لیکن واقعاً کسی انسانی زبان میں یہ تاب نہیں ہے کہ حسین کی مظلومیت کو بیان کیا جائے. میرا مولا ایک مرتبہ جب ذوالجنا پہ تیورانے لگا, ارے کہتا ہے اپنے روار سے کہ مجھے ایک نشیب کی طرف لے چل. میرا مولا نشیب کی طرف گیا. ارے ذوالجنا نے بالکل اسی طرح اپنے گھٹنوں کو موڑا کہ جیسے کبھی مسجد کے صحن میں موڑا تھا, اسی طرح حسین کو نرمی سے زمین پر اتارنے کی کوشش کی کہ جیسے سیدہ کی چادر پر ایک مرتبہ اس نے اپنے گھٹنے کو موڑا تھا. عزیزان گرامی, اور اس کے بعد ذوالجنا کھڑا ہوتا ہے, کبھی دائنی طرف جاتا ہے, کبھی بائنی طرف جاتا ہے. اسے ذوالجنا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو دور سے دیکھتا تھا اسے دو سفید پر نظر آتے تھے. یہ پر نہیں تھے, یہ تیر پر تیر کھایا تھا حسین کے روار نے, تیر
تیر پر تیر کھایا ہے جانور نے، لیکن اپنی زبان بے زبانی میں کہتا آقا ایک بار میری پشت پر آ جاؤ، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، آقا ایک بار میری پشت پر آ جاؤ آقا، میں خیمے کی طرف تم کو لے جاؤں گا۔ کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا، ارے حسین کے جگر کے خون سے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو ملا اور سوئے خیمہ یہ ذوالجناح دوڑا۔ آپ جانتے ہیں 40 ملعونوں کو اس ذوالجناح نے تنہا اپنی ٹاپوں سے ہلاک کیا ہے۔ اللہ نے تنہا یہ حسین کے امداد کے لیے ایک بے زبان جانور کھڑا ہے، ایک بے زبان جانور کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ خیمہ گاہ پر پہنچا نا، امام باقر علیہ السلام کے جن کا سن اس وقت 2.5 برس تھا، فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے نے آ کر ہنہنانا شروع کیا تو میری پھپھیاں باہر نکل گئی۔ ایک مرتبہ جب میری پھپھیاں باہر نکل گئی، ارے ہم نے سنا کہ گھوڑا کہتا تھا وائے ہو اس امت پر کہ جس نے اپنے رسول کے نواسے کو اس طرح ذبح کیا ہے، اس طرح گھیر کر مارا ہے، وائے ہو اس امت پر۔ ارے سکینہ ایک مرتبہ آگے آئیں، ارے داہنی طرف سے ذوالجناح کو دیکھا، بائیں طرف سے ذوالجناح کو دیکھا، اور دیکھ کر ایک مرتبہ آہستہ سے بچی نے ذوالجناح سے پوچھا کہ اے میرے بابا کے رہوار، مجھے یہ تو بتا کیا میرے بابا کو پانی ملا؟ کیا میرا بابا اب بھی پیاسا ہے؟ کیا میرے بابا کو پانی ملا؟ ارے بہن دوڑتی ہوئی نکلی، 70 قدم کے فاصلے پر زینب نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ابھی جب رخصت کیا تھا تو کیا پہچانا نہیں جا رہا تھا بی بی کہ اب اتنے زخم لگ گئے ہیں چہرے پر کہ تم پہچان نہیں پا رہی ہو؟ ہاں ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنا سر سجدہ خالق میں جھکایا۔ جانے دے، میں نے تفصیلات کو ترک کر دیا، میں جانتی ہوں آپ سے اور رویا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے اور بیان نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے سر کو سجدہ خالق میں جو جھکا دیا، کیا دیکھا بی بی نے کہ دور سے ملعون ہاتھ میں خنجر لے کر آ رہا ہے، جتنے پتھر راستے میں ملتے جاتے ہیں ارے سب پر ایک مرتبہ خنجر کو مار کر اسے اور کند کرتا جا رہا ہے، جتنی اذیت میں اضافہ کر سکتا ہے کرتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون خود بیان کرتا ہے کہ میں جب حسین کے پشت پر سوار ہوا، میں نے سنا حسین کچھ کہہ رہے تھے۔ حجت خدا نے اس وقت بھی حجت تمام کی کہا کہ میں تیرے رسول کا نواسا ہوں، مجھے اگر پانی پلا سکتا ہے تو پلا دے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا مانگا ہے میرے مولا نے؟ نہیں، یہ ہادی ہے، ہادی آخری لمحے میں بھی چاہتا ہے کہ ایک موقع اپنے قاتل کو دے دے کہ اگر وہ بدلنا چاہے تو بدل جائے، لیکن افسوس کہ جس کے دل میں اس قدر بغض ہو، ارے کہ کند خنجر سے بار بار سوکھے ہوئے گلے کی ان رگوں پر وار ہوتا جاتا ہے، بار بار درمیان میں کسی کی انگلیاں محسوس ہوتی ہیں، کسی کے بہن کی صدا محسوس ہوتی ہے، ایک بہن ہے جو کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے، معصوم نے بیان کیا ہے میرے مولا کی شہادت کو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب گلا پیچھے سے آہستہ آہستہ کاٹا گیا، ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہوئی، ملعون نے ایک مرتبہ حسین کی پشت کو سیدھا کیا اور اپنا گھٹنا حسین کے سینے پر رکھا۔ ایک مرتبہ بہن نے دیکھا کہ اپنی مٹھی میں حسین کی ریش مبارک کو، داڑھی کو پکڑا،